یہ کس کا مال تھا؟ قیامت کی علامات سیدنا جبرائیل امین نے پوچھی تھی، قیامت کب آئے گی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ اس کے بارے میں نہیں جانتا۔ وما اماراتها، یا رسول اللہ اس کی علامات کیا ہیں؟ آپ نے پہلی علامت قیامت کی بتائی، ان تلد الامۃ ربتها، اولاد ماں باپ کی نافرمان ہوگی۔ ایک اکیلے باپ نے کھلایا بھی، نشو و نما بھی کی، تربیت بھی کی، پڑھوایا بھی، تعلیم بھی دلوائی، آج ان 6 اور 7 بیٹوں کے ہاں وہ مل کر بھی اپنے باپ کو سنبھالنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور آج ہمارے ملک کے اندر بھی شہروں میں سویٹ ہوم کے نام سے، اولڈ ہوم کے نام سے گھر بن چکے ہیں۔ اس کو کیا سویٹ آپ کہہ سکتے ہیں؟ اس میں کیا مٹھاس ہے؟ وہ گھر میٹھا ہو سکتا ہے جس میں اپنی اولاد نہ ہو؟ اور آج تو ایسے ایسے واقعات سننے اور دیکھنے کو مل رہے ہیں، بوڑھی ماں کو اور باپ کو کسی دربار پہ چھوڑ دیا اور کہا میں آپ کو علاج کے لیے لایا ہوں، ابھی آتا ہوں واپس۔ وہ دیکھ رہی ہے شام ہو گئی، رات ہو گئی ہے، کسی کو کہتی ہے وہ میرے بیٹا وہ مجھے یہاں چھوڑ کے گیا ہے اور اس کا یہ نمبر ہے، اس نے کہا اگر میرے آنے میں تاخیر ہو جائے تو یہ نمبر کسی کو دے دینا، وہ میرے ساتھ بات کر لے، میں آ جاؤں گا۔ بیٹا اس نمبر پہ کال کر کے بیٹے کو بلا لینا۔ پرچی اٹھانے والے نے دیکھا اس میں لکھا تھا یہ میری ماں ہے، اس نے ہمیں بہت تنگ کر رکھا ہے، تو اب اس کو میں یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں، بس اس کو یہیں رہنے دیجیے۔ اس پہ نمبر نہیں تھا۔ یہ ایسی ظالم دنیا ہے، ان کا بہت بڑا احسان یہ ہے کہ صرف اپنے بوڑھے ماں باپ کو جا کے اولڈ ہوم میں چھوڑ کے آ جائیں، سال کے بعد جا کے مدر ڈے ہے اور آج فادر ڈے ہے اور پھول اٹھائے اور جا کے وہاں، اور بعض دفعہ اس کا بھی ٹائم نہیں ہے۔ یہاں تک ہوا کہ باپ فوت ہو گیا، بوڑھی ماں فوت ہو گئی اور وہاں کے ادارے والوں نے فون کیا اب آ جاؤ، ماں فوت ہو چکی، اس کی آخری رسومات میں جنازے میں شریک ہو، کہ آپ کر دیں میں اس کی پیمنٹ کر دوں گا، جو خرچ آئے گا دے دوں گا، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ ایسے آدمی کے لیے جنت ہے؟ ایسا آدمی اللہ سے رحمت کی امید رکھتا ہے؟ ایسا آدمی یہ کہتا ہے اللہ میری اولاد کو میرا فرما بردار بنا؟ ایسا شخص اللہ سے یہ دعائیں کر رہا ہے اور پھر جا کے کسی مولوی صاحب کسی عالم کے پاس کہتا ہے بیٹا بات نہیں سنتا، اولاد ایسی ہے، اولاد نے مار دیا، گھر سے باہر نکال دیا۔ قرآن مجید نے جس انداز سے سمجھایا تھا وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کے سامنے ڈانٹ ڈپٹ کا لفظ بھی استعمال نہیں کرنا، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بات کرنی ہو تو بڑے دھیمے لہجے سے بات کرنا، ان کے قریب آ کے، پتہ ہے کہ وہ سنتے نہیں ہیں اور پتہ ہے کہ ان کی زبان میں اتنی سکت نہیں کہ زور سے بول سکیں، پھر بھی دور کھڑے ہو کے کہتا ہے زور سے بولو، کیا کہتے ہو؟ یہ ظلم ہے یا نہیں؟ اور یہ ہمارے معاشرے میں ہے یا نہیں؟ ہر ایک سے پوچھنا چاہتا ہوں اپنی ضمیر کی عدالت کے کٹہرے میں 1 منٹ کے لیے کھڑے ہو جاؤ،